السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. کلکتہ میں انڈیا کے اندر جو مومتا کا مرڈر کیس ہوا ہے، ریپ اینڈ مرڈر کیس، بہت ہی ہولناک، بہت ہی تکلیف دہ، پوری انسانیت کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بن گیا ہے. جو بھی اس کیس کے بارے میں پڑھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک انوسنٹ عورت کو، ایک نہتی اور بے خبر عورت کے ساتھ جو ہے وہ گینگ ریپ کیا گیا. کتنے لوگ اس کے اندر انوالو تھے اور کس طرح سے بے دردی سے اس خاتون کی جو باڈی ہے اس کو بیفور ڈیتھ اور آفٹر ڈیتھ ڈیسیکریٹ کیا گیا ہے. اور یعنی انتہا، اور پورے انڈیا میں جو ہے وہ اس کے اوپر غم و غصے کی لہر چل رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت بےتاب ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پروٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اتنے ہفتے گزر جانے کے بعد بھی انڈیا میں ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر پروٹیسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں. سو اس کو دیکھتے ہیں ہم، کیا یہ نیوز ہے اور کیا اس میں کمپلیکیشن ہے، اور کیا انڈین پورے کلچر کے اندر کیا ایشو ہے جس کے وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ان کا غم و غصہ جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. سو پہلے تو یہ کہ مومتا ڈیبناتھ جو ہے ریپ مرڈر کیس، اور یہ آپ کو پہلی نیوز سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ایویڈنس جو ہے وہ اریز ہو چکا ہے. کاپس کلیم ناٹ آف کرائم اسپاٹ، یعنی جو انویسٹیگیشن فوری طور پہ اس مقام پہ شروع ہو گئی تھی باڈی کے اوپر. جو کچھ مطلب مومتا کے ساتھ ہوا وہ تو ڈیفینیٹلی جو آٹوپسی رپورٹس وغیرہ میں آ گیا تھا، لیکن جو کرائم سین ہے، جو ایویڈنس ہے جس میں پتہ چلنا تھا کہ کون کون وہاں پہ اور لوگ وہاں پہ انوالو تھے، مطلب کون آیا کون گیا اور کس نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، وہ سب کچھ ایویڈنس جو ہے وہ کیا واقعی اریز ہو رہا ہے. یہ ایک ڈبیٹ اب نئی چل پڑی ہے ملک کے اندر، اور کاپس جو ہیں وہ انویسٹیگیٹرز وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے. اور جو ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی لوگ اس ریپ اور مرڈر کیس میں انوالو ہیں، شاید ان کا جو ہے وہ پاورفل لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس جو ہیں وہ ہوں گے، یا کچھ ایسی اس میں لوگ شامل ہوں گے جو ہائر مطلب لیول کے لوگ ہوں گے، جو کہ لائک جن کے پاس اتنا اثر و رسوخ یا پاور ہوگا کہ جو پولیس کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہوں گے یا اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. سو یہ اگر مومتا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو پھر پولیس کو اور گورنمنٹ انڈین اتھارٹیز کو فوری طور پہ چاہیے تھا کہ مکمل طور پہ اس ایویڈنس کو، اس جگہ کو سیل کرتے، اس ایویڈنس کو اکٹھا کرتے اور فوری طور پہ تہہ تک پہنچتے، اور واقعی جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو پکڑا جاتا، اور لائک ان کے ساتھ بالکل جو ڈیو ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے تھی وہ ان کو دی جاتی، تاکہ قوم کا جو جذبات ہے، غصہ ہے اور تکلیف ہے، وہ اس پہ تھوڑا سا مرہم پڑتا. بہرحال یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ جو ہے یہ 28 اگست کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. ابھی بھی اس کے بعد بھی کچھ دن جو گزر گئے ہیں اس میں مزید یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تھاؤزنڈس آف پیپل کلکتہ میں. یہ تو کلکتہ کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن ادروائز بھی ملک کے ڈفرینٹ پوائنٹس میں جو ہے یہ کچھ ہو رہا ہے، بیکاز پیپل آر ریئلی لائک ڈسسیٹسفائڈ کہ ہماری اتھارٹیز واقعی میں جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گی. ان کو ان کے اوپر ڈاؤٹس ہیں، اور ڈاؤٹس کی وجہ سے ہی جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ باہر کو نکل رہے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے مطالبے کر رہے ہیں. سو جو پریزیڈنٹ ہیں انڈیا کی، وہ ان کا نام پریزیڈنٹ دروپدی مرمو ہے، وہ خاتون. مودی تو پرائم منسٹر ہیں. پریزیڈنٹ جو ان کی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مینی ریپس فارگاٹن سنس نربھائے جو کیس تھا وہ کیس تھا جس میں ایک خاتون جوتی ان کا نام تھا، ان کو چلتی ہوئے بس میں گینگ ریپ کیا گیا تھا، اور 6-7 جو ہیں ملزمان اس کے اندر ملوث تھے، اور ان کو خیر پکڑ لیا گیا تھا. ان کو مطلب ان کے اوپر کیس تو کیا گیا تھا، لیکن اتنا یعنی گھنونا یہ ایکٹ تھا، اتنا گھنونا یہ سارا واقعہ تھا کہ پورے انڈیا میں اس وقت بھی پروٹیسٹ اور بے شمار مطلب بہت ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ بہت ہی غم و غصے میں تھے. اور یہی کیس تھا جس کے بعد انڈیا کے بارے میں پوری دنیا میں یہ خبریں اس طرح سے آنے شروع ہو گئی تھیں کہ انڈیا جو ہے وہ ریپ کیپٹل
آف دا ورلڈ ہے، دہلی جو ہے وہ ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ ہے. تو یہ جو پریزیڈنٹ ہے مرمر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈپلوربل مائنڈ سیٹ that sees the female as a lesser human being, less powerful, less capable and less intelligent. یعنی وہ یہ بات صرف نہیں کہہ رہی کہ یہ ایک بہت ہی گھنونا ایکٹ کیا، مجرمانہ مائنڈڈ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں صرف انہوں نے بولا، بلکہ انہوں نے ایک پورے کلچر، ایک سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو انڈین کلچر کے اندر لیسر ہیومن بینگ سمجھا جاتا ہے، لیسر پاورفل، لیسر کیپیبل اور لیس انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے، اور مرد جو ہیں وہاں پہ اس معاشرے کے اندر سمجھتے ہیں کہ ان کا پاور ہے عورتوں کے اوپر، اور وہ جب چاہیں اور جس طرح بھی چاہیں ان کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے بولا کہ ایبناکشس کلیکٹیو ایمنیزیا یہ ہمارا بہت ہی برا، بہت ہی کویسچنیبل، یعنی ایک کلیکٹیو ایمنیزیا ہے ہماری پوری سوسائٹی کے اندر، انڈین کلچر اور سوسائٹی کے اندر، کہ ہم اتنے بڑے اور اتنے ہارفک اور اتنے مطلب غلط قسم کے واقعات کو کیسے بھلا بیٹھتے ہیں، اور کیسے ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور چند دن اور چند مہینوں بعد دوبارہ سے اسی طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے. ہمارے محلوں میں، ہمارے پروونسز میں، ہمارے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر یہ واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو جو ہے نا، اور اسپیشلی دہلی کو تو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. مرمر نے یہ کہا، نو سویلائز سوسائٹی کین الاؤ ڈاٹرز اینڈ سسٹرز ٹو بی سبجیکٹڈ ٹو سچ اٹراسٹیز، انف از انف. انہوں نے بولا کہ 12 سال ہو گئے ہیں نربھیا انسیڈنٹ کو، جس میں دہلی کے اندر 2012 میں چلتی بس کے اندر گینگ ریپ ہوا تھا جوتی کا، اور وہ اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ کاؤنٹلیس ریپس ہیو بین forgotten by the society and this collective amnesia is obnoxious. یعنی بہت ہی کوشچنیبل ہے، یعنی ایک سمجھ لیں کہ کولیکٹیو ایک گناہ کی بات کر رہی ہیں، یا ایک کولیکٹیو ایول کی بات کر رہی ہیں، وہ کہ جو سوسائٹی کے اندر سرایت ہوا ہے. سو اسی نیوز کو یہاں سے دیکھتے ہیں. کولکتہ ریپ کیس از ناٹ اے ٹریجڈی، اٹ از اے سسٹمیٹک باربیرزم. یعنی ایک سسٹمیٹک کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک چیز ایک دفعہ ہو جائے، ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بارے میں تو آپ کا جو پولیس ہے، آپ کی جو اتھارٹیز ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس مجرم کو پکڑیں گی، اس کو اگزامپل بنائیں گی، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گی. لیکن جو چیز آپ کے سسٹم کا حصہ ہے، جو باربیرزم آپ کے سسٹم کا ہی حصہ ہے، تو دیٹ مینس کہ آفٹر ایوری فیو ڈیز، آفٹر ایوری فیو منتھس آپ کے معاشرے میں یہ چیز ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز، آپ کے اسکولز میں، آپ کے کالجز میں، آپ کے محلوں میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے، اور یہ سسٹمیٹیکلی مطلب آپ کی سوسائٹی کے نارمز کا ایک حصہ بن گئی گویا کہ، تو یہ چیز بات جو ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے اور تشویش کا باعث ہے. اور اسی وجہ سے انڈین سوسائٹی آج کے دن کھڑی ہو گئی ہے، اٹھ کھڑے ہوئے. ڈاکٹرز کو آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کوٹس میں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جسٹس مومیتا کے لیے ہونا ہے، اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کو تو اگر یہ 2 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے تو اس کو مختصر کر کے 2 دن کا بنایا جائے، تاکہ عوام کو، اور یہ جو سوسائٹی کے اندر خواتین 50%، آپ کو پتہ ہے نارملی خواتین ہوتی ہیں 50% مرد ہوتے ہیں، تو ان کو and so many of these Indian women are working women. They work as house servants, they work in the farms, they work in the institutions, they work in the political system. Everywhere Indian women are working. So why are they not safe and secure? Why they feel this thing that کہ اگر میں آج گھر سے باہر نکلتی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ آج رات کو یا آج شام کو کیا ہونے والا ہے. سو یہ ان کا ہائی لائٹ میں نے یہ بات کی ہے کہ جو کورٹ ہے، انڈین کورٹ، جہاں پہ یہ اس سلسلے میں ہو رہی تھی، انہوں نے بھی جو ٹاپ کورٹ ہے اس نے یہ ریمارک کیا ہے کہ دے آر شاکڈ، دا کیس ہیز شاکڈ دا کانشنس آف دا نیشن. یعنی کہ یہ ایسا کیس ہے کہ پوری جو قوم ہے اس کے کانشنس کو، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا اس کیس نے، اس کو شوق میں ڈال دیا کہ ہم کس قسم کی قوم ہے، اور ہماری ملک کے اندر ہماری ہی بہنوں اور بیٹیوں اور ہماری خواتین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. اور اسی کا کانٹیکسٹ مزید لیتے ہیں. اسٹیٹس مین، یہ ایک نیوز پیپر ہے، انہوں نے اسپیشلی یہ رپورٹ نکالی، انہوں نے انٹرویو کیا ہے سواتی
مالیوال سے، جو کہ دہلی کمیشن آف وومن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی چیئر پرسن ہے، اور وہ اسی فیلڈ میں ان کا کام ہے کہ یہ جو ملک ہے اس میں جو یہ ریپ کا جو کلچر ہے وہ اس کے بارے میں سارے اسٹیٹس یہ اکٹھے کرتی ہیں اور اس کے سلسلے میں کام کرتی ہیں۔ بہرحال اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہی ہے دہلی از اسٹل ریپ کیپٹل، اور اس میں انہوں نے موالی سے کافی کویشچنس کیے ہیں، اور جس میں کے جواب میں انہوں نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وی ہیو سیٹ اپ 181 وومن ہیلپ لائنز وچ ریسیو آلموسٹ 2000 to 4000 calls every day and they all are seeking help from the authorities۔ یعنی یہ صرف دہلی کے اندر، مطلب ایک شہر ہے انڈیا کا، دہلی کیپٹل سٹی، جس میں انہوں نے یہ 181 ہیلپ لائنس کا ایک مطلب کال سینٹر ٹائپ بنایا ہوگا، اور اس ہیلپ لائن کے سینٹر میں 4000 کے قریب کالز ڈیلی آ رہی ہیں، جس میں عورتیں جو ہے اتھارٹی سے ہیلپ مانگنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ریپ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے جو ہے نا یہ خاموش ہو جاتی ہیں اور بتاتی ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ اتنا اینڈیمک جو ہے وہ شدید ہو گیا ہے کہ اس ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی جو رپورٹس آتی رہی ہیں ان میں یہ بتایا جاتا رہا کہ بہت ساری ایک بگ پرسنٹیج آف ریپ اور سیکچوئل اسالٹ کیسز ہوتے ہیں جو کہ ان رپورٹڈ ہوتے ہیں، اور ویسٹرن ممالک میں بھی عورتیں جو ہیں وہ ان کو رپورٹ کرنا نہیں گوارا کرتی، یا وہ نہیں سیف فیل کرتی کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں پوری سوسائٹی میں۔ تو یہ دہلی کے اندر کتنی یہ ریپ ہو رہا ہے اور کتنا یہ سیکچوئل اسالٹ ہو رہا ہے، جس میں 4000 کالز ایوری ڈے ریسیو ہو رہی ہیں اس ہیلپ لائن سینٹر میں۔ اور انہوں نے بولا کہ یس دہلی از اسٹل دا ریپ کیپٹل۔ وہ کہتی ہیں میرا مائی گریٹسٹ گریف از ٹو ایکسیپٹ دس تھنگ، کہ میرا سب سے دکھ مجھے اس بات پہ ہو رہا ہے کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ دہلی جو ہے ابھی تک جو ہے دنیا کا ریپ کیپٹل ہے۔ ہیئر این 8 month old baby has been raped, a 90-year-old lady also been raped, and this is really shameful that despite so much hard work and protests we are still in the same place۔ یعنی ہم اتنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، عوام نکل رہی ہے سڑکوں پہ، اور ہم اس ادارے میں بیٹھ کر اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، سب کچھ جو وہ بھی وہ کر رہی ہوں گی، اور لیڈیز کو جو لیگل ہیلپ بھی وہ دے رہی ہوں گی، اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ابھی تک اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ابھی تک ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ چیز ختم نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اینڈیمک اس کو کہتے ہیں نا، ایک تو پینڈیمک ہوتا ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، اور اینڈیمک جو کسی ایک ملک میں یا ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے، تو یہ اتنا شدید اینڈیمک ہے جو کہ دہلی میں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری انڈیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اور a woman who was gang raped, her family was killed in front of her, is still demanding justice after bearing so much۔ یہ بلقیس بانو کے کیس کے بارے میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایسے ہوا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے 10 سال پہلے والے نربھایا کیس کے بارے میں بھی بات کی، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بس کے اندر، چلتی ہوئی بس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی کیس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 4 آدمی 4 انڈین مین ایگزیکیوٹڈ فار 2012 دہلی بس ریپ اینڈ مرڈر۔ یہ وہ واحد غالباً کیس ہے جس کو نربھایا کیس کہتے ہیں۔ ایکچولی جو لیڈی تھی ان کا نام جوتی تھا، اور ان کو چلتی ہوئی بس میں انہوں نے اس طرح سے کیا تھا، اور مطلب یہ ایک ایگزامپل بنایا ہے انڈین گورنمنٹ نے کہ ان لوگوں کے اوپر مقدمہ بھی چلا اور پروف بھی ہو گیا، اور ان کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا، ان کو یعنی کہ موت کی سزا دے دی گئی ہے، اور 2012 میں ان کا خاتمہ ہو چکا۔ اور یہ کیس ہے جو کہ انڈین گورنمنٹ نے اچھی طریقے سے پرسیو کیا۔ لیکن اس وقت جب 2008 میں گجرات رائٹس ہوئے تھے، جب مودی جو ہیں، جو اس وقت پی ایم ہیں انڈیا کے، وہ اس وقت گجرات کے چیف منسٹر تھے، اس وقت اسی رائٹس کے دوران جو ہے بلقیس بانو کے گھر میں یہ بہت سارے رائٹرز گھس آئے تھے، اور انہوں نے 11-12 جو مرد تھے انہوں نے گینگ ریپ کیا بلقیس بانو کو اس وقت جب کہ وہ پریگننٹ تھی، اور اس کے علاوہ انہی کے گھر میں موجود ان کی فیملی ممبرز جو ہیں بہت سارے، انہوں نے ان کے سامنے 14 فیملی ممبرز جو ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو قتل کر دیا، اور جس میں ان کی 3 سالہ بیٹی بھی تھی،
جس کو انہوں نے ظالم لوگوں نے مطلب کہ قتل کر دیا، اور وہ جو لوگ تھے ان کو پکڑا گیا. ان میں سے یہ جو 11 مرد جو تھے، جو کہ ڈیفینیٹلی بی جے پی پارٹی کے ہی کارندے ہوں گے، آر ایس ایس کے وہ کارندے ہوں گے، تو ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ بہت طویل چلا گیا. اور 2022 میں یہ ہوا کہ انڈین کورٹس نے ان لوگوں کو ریلیز کر دیا، ان کو معافی نامہ دے دیا، ان کو جیل سے رہا کر دیا. سو آپ دیکھیں کہ مسلمان جو عورت بلقیس بانو اور مسلمان ایریا میں جہاں پہ پوری مطلب لوکیلٹی، پوری سوسائٹی، پورا انڈین نیشن جو ہے اس کے غم و غصے اور تکلیف کی حالت آپ دیکھ لیں کہ جسٹ بیکاز شی واز اے مسلم وومن، جسٹ بیکاز مودی واز دا چیف منسٹر ایٹ that time, just because all those riots had been supervised and conducted by the RSS اور بی جے پی جو ہے پارٹی، وہ ان کی ایک انہی کا ایک پارٹ ہے. تو کیونکہ یہ لوگ ان کے پولیٹیکل ساتھی ہوں گے، تو اس لیے اتنا طویل مقدمہ چلنے کے بعد ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا. سو اگر اس طرح سے ہوتا رہا تو واقعی پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ رائٹس چل رہے ہیں، جو کہ یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں انڈیا کے اندر، وہ بالکل حق بجانب ہے. لوگوں کو بالکل اعتماد نہیں ہوگا انڈین اتھارٹیز کے اوپر، اور جو ہے انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ ڈیلے ہو جائے گا جسٹس، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا اثر و رسوخ ہو وہ کسی نہ کسی طرح سے لا کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوا دیں. اس طرح کے کیس میں ایویڈنس کو ضائع کروا دیں، کچھ بھی کر دیں، یا فیملی کو برائب کریں یا انٹیمیڈیٹ کریں. کچھ بھی طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ جو ہے جسٹس کو جو ہے وہ ڈیلے بھی کر سکتے ہو، اور جسٹس کو آپ جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے جسٹس کا بھی آپ قتل کر سکتے ہو، اس کو مرڈر کر سکتے ہو. سو دس از اے تھنگ. بہت ہی دکھ ہوتا ہے، اس میں کوئی مطلب وہ بات نہیں ہے. انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیومینٹی کا ایک حصہ ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی، ہمارے ملک میں بھی بہت کچھ اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وی آر اسٹینڈنگ ود مومتا، وی مسٹ سمپتھائز، وی مسٹ stand with the people of India in this thing کہ this culture has to be stopped, this societal disease has to be curbed. اور اس کا انڈین گورنمنٹ اور اتھارٹی کو ڈیفینیٹلی بہت سخت اقدامات فوری طور پہ وداؤٹ اینی ڈیلے لینے چاہیے.